إياك نعبد وإياك نستعين. آج ہم نے اس کو غور سے سننا ہے. آپ کو پتا ہے پیشاب اور جو خون ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. اب رسول اللہ آپ سردیوں میں جب پیشاب اپنا کرتے تھے تو وہ پیالے میں کرتے تھے, اپنی چارپائی کے نیچے انہوں نے پیالہ رکھا ہوتا تھا. ان کی جو کنیز تھی انہوں نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا. اب رسول اللہ جب اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر پیشاب تھا وہ پیالے میں, وہ کہاں گیا؟ تو کنیز نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا. یعنی کہ رسول پاک کے پیشاب میں بدبو بھی نہیں تھی یار, سبحان اللہ. اور رسول پاک نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں پیا, منع نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک باؤنڈری بنا لی ہے کہ خون نجس ہے. تو ہر وہ کام جو رسول اللہ کی محبت میں کیا جائے, رسول اللہ اس کو کرنے سے منع نہیں فرماتے. یار اللہ اور اس کا رسول تو خوش ہوتا ہے کہ اس کے رسول کی تعریف کی جائے. اور میلاد میں کیا ہوتا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہے نا. یار میں ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوں, مجھے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ حدیث تو سنا دی پیشاب پینے والی, کیا اس پر تحقیق بھی کی کہ صحیح ہے یا من گھڑت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیا اسلام میلاد کا محتاج ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی ایک دن کے جشن کی محتاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر دن ہر گھڑی زندہ ہے. دن میں 5 بار اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا ہے. ہر نماز میں بار بار درود پڑھا جاتا ہے. صبح سے شام تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جاتا ہے. ہر روز قرآن اور حدیث کا ہر مطالعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرواتا ہے. تو کیا یہ سب کسی میلاد کے محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں. صحابہ, اہل بیت اور ائمہ کرام نے کبھی میلاد کا جشن نہیں منایا, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس مناتے ہیں اور رومی اور یونانی اپنی دیویوں کے جنم دن مناتے تھے. اگر میلاد دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ اس پر عمل کرتے. میلاد صدیوں بعد اس وقت وجود میں آیا جب امت کمزور ہوئی, بے حیائی اور گمراہی عام ہو گئی. تب شیطان نے ایک نئی رسم ایجاد کی تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ وہ ایک دن جشن منا کر عاشق رسول ہیں. یہ رسم زیادہ تر ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو پورا سال اسلام پر عمل نہیں کرتے, لیکن ایک دن کے جشن سے جھوٹی تسلی لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل امت میں تفرقہ اور بدعت کو بڑھاتا ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم. کیا اس مکمل اور خوبصورت دن میں میلاد کی کمی رہ گئی؟ دین اسلام کو کسی نئی رسم یا میلاد کے جشن کی ضرورت نہیں. اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے, قرآن اور حدیث کی پیروی کی جائے. اسلام کسی میلاد کا محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر لمحہ زندہ ہے. اصل سوال یہ ہے, کیا ہم واقعی اپنے روزمرہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے. اصل شکرانہ روزہ رکھنا ہے, جشن منانا نہیں. حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگر کوئی دن تہوار کے طور پر منایا جا سکتا تھا تو وہ دن فتح مکہ کا تھا, جب کعبہ پاک ہوا اور بت پرستی ختم ہوئی. لیکن صحابہ کرام نے اس دن کو بھی تہوار نہیں بنایا. قدیم یونان میں لوگ اپنی دیوی آرٹیمس کی سالگرہ پر کیک اور موم بتیاں جلاتے تھے. روم کے عمرہ اپنی پیدائش کے دن جشن کرتے تھے. بعد میں یہ رسم یورپ کے عیسائی معاشروں میں آئی اور پھر نو آبادیاتی دور میں مسلمانوں تک پہنچی. صحیح بخاری 5063 میں حدیث ہے کہ 3 صحابہ نے عبادت میں غلو کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میری سنت سے اعراض کرے, جو میری سنت چھوڑ دے, وہ مجھ سے نہیں. اس حدیث میں واقعہ یہ ہے کہ 3 صحابی تھے. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. جو بظاہر بہت اچھے عمل ہیں, بہت خوبصورت عمل ہے, پوری رات عبادت کرنا, درود پڑھنا, قرآن پڑھنا, نوافل پڑھنا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے, جو میرا طریقہ چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں. میلاد اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. ایسا عمل کرنے والا مردود ہے, یہ بدعت ہے اور یہ رد کر دی جائے گی.
اگر عبادت جیسی اصل حلال چیز میں بھی غلو جائز نہیں تو یہ بدعت کیسے یہ میلاد کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص نماز میں ایک رکعت میں 10 سجدے کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ سجدہ اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح میلاد بھی سنت کے خلاف ہے، اس لیے مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ نجات پانے والا فرقہ وہی ہے جو سنت اور صحابہ کی طریقے پر ہو، بدعت پر نہیں۔